جتنے 50 لوگ میری بات سن رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا اپنی کیریئر کے اندر کہ اتنے قابل اور کمیٹڈ لوگ حکومت پاکستان نے اپنا پیسہ لگا کر اسپیئر کی ہوں. جب وحید نے مجھے کہا، میں کہا وحید آئی ڈو اٹ ایز اے پیشن. آپ میں سے کسی ایک سے بات کرنا مشکل ہے آپ کے جاب کی وجہ سے، اتنے مصروف ہے آپ. ٹھیک ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سب لوگ مل کے اس 4 ماہ کا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر اس 4 ماہ میں ہم نے وہ ماموں کی بیٹی کی شادی اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کا ایڈمیشن کرانا ہے ملتان میں، اور یہ اس میں گزاریے تو گزر جائے گا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ایک کمٹمنٹ دیتا ہوں. کمٹمنٹ میں کہہ رہا ہوں گا کہ یہ وقت ہم پوری کوشش کریں گے کہ میکسیمم نالج لے کے نکلیں. اور اس کے باہر میں لکھوا رہا ہوں، انٹر ٹو لرن اینڈ لیو ٹو سرو. آپ ڈیلی صبح انٹر ہوں لرن کرنے کے لیے، اور جب یہاں سے نکلے تو آپ کہیں کہ ہم نے سرو کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلے جی اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ ہاں جی اس کا آج کا ہیرو کون ہے. ہاں جی اینی باڈی، آپ کھڑے ہوئے. مجھے اسی آرڈر میں 7 لیئرز بتا. کراچی کے ساتھیوں ایسی برین اسٹارمنگ کر رہے تھے تو ہم نے اسٹارٹ کیا کہ جو انٹرنیٹ تھا وہ شروع کہاں سے ہوا تھا. تو یہ ہمارے ایک ساتھی آپ کو بتائیں گے کہ جو 7 لیئرز تھی ہماری وہ کیا تھی اور کیسے تھا. اچھا یہ کراچی کے ساتھی بھی شامل ہو سکتے ہیں میرے اگلے سوال جواب پہ. جی پلیز. زبردست. آپ کا نام کیا ہے جی؟ آپ کہاں کام کرتے ہیں زین؟ بیٹھ جائے گا. پہلے ہی بندہ مجھے غلط ٹکر گیا، مسئلہ یہ ہو گیا ہے. اتفاق سے میری آج ہی ڈی آئی جی اسپیشل باہر اسلام آباد سے میٹنگ ہے تو میں بتاؤں گا تمہیں. اچھا ٹھیک ہوگا یار تو ساری باتیں بتایا ابھی کرتے ساری آج تو نہیں بتا رہی نا. اچھا بھائی جن کو نہیں پتا تھا نا تو اس کو ذہن کل آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتائیں گے، فکرہ بتائیں گے، اس کے بعد آپ نہیں بھولیں گے کبھی اس کو، ساری زندگی نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے جی، اور وہ فکر ہم نے کل جس میں تھوڑا سا. اچھا اب یہ 7 لیئرز تو ہو گئی ہے. مزے کی بات یہ کہ آج تک یہ وہی لیئرز ہے، کوئی نظام کو چینج نہیں کر سکتا. اچھا اب میں تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے چلتا ہوں. اس میں ایس ایس ایل کہاں کام کرتی ہے؟ سیکیور ساکٹ. دیکھیں میں صرف اس وقت یہ چیک کر رہا ہوں کہ آپ کی ایگزسٹنگ نالج لیول کیا ہے، تو مجھے آئیڈیا ہو جائے گا بائی دی اینڈ آف دا اسٹاک. مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے باقی 4 مہینے کیسے گزارے آپ لوگ. ٹھیک ہے جی، اب آپ سمجھتے ہیں نا مطلب سیکیور ساکٹ لیئر وہ کس لوکیشن کہاں کام کرتی ہے بتائیے. بولتے رہے، سارے بولے. فضائل بتایا کہاں کام کرتی ہے. یہ ویسے بائی دی وے 2 لیئرز کے بیچ میں کام کرتی ہے کہیں پہ، یہ میں پہلے بتا دوں آپ کو. ایگزیکٹلی. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں، میں نے پھر کہا یہ ہم صرف گپ شپ ماریں گے، اس میں مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کس لیول پہ کیسے بات کروں گا. یہ جو پیکٹ ہے نا، پیکٹ آپ کا یہ دنیا ہے پوری. اس کا ہیڈر بھی ہے، اس کا ٹیلر بھی ہے، اس کا ڈیٹا لوڈ بھی ہے، سب کچھ ہے یہ نا. ٹھیک ہو گیا. اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک چھوٹا سا سوال، ٹائم ٹو لیو ٹی ٹی ایل کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھی کراچی والے بھی شامل ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہاں بھائی آپ بھی کراچی والے بھی ہاتھ کھڑا کر. دیکھو مزہ تو تب آئے کہ ہمیں لگے ای کلاس ہے یہ نا. عام طور پہ 7 سیکنڈ اس کا ٹائم ہوتا ہے. یہ سلو لیئرز کی اب تیز بھی ہو گئے ہیں اس کے اوپر نا. تو یہ وہ بیسک کانسیپٹس ہیں. پیکٹ کیا ہوتا ہے، سوئچنگ کیا ہوتی ہے، ٹائم ٹو لیو کیا ہوتا ہے. دیکھیے جب میں نے یہاں سے پیکٹ ٹرانسمٹ کیا کلک کر کے تو اس کی کئی ورژن کئی روڈ پہ چلے جاتے ہیں. جہاں ٹریفک کنجیشن ہوگی وہ رک جائے گا تو دوسرا پیکٹ کہیں پہنچ جائے گا. جب تک اس کو اس کا اثر ورژن. اچھا وہ جو ڈائی کرنے سے پہلے وہ پیکٹ پیچھے اطلاع دیتا ہے کہ میں نہیں پہنچا. اس کا مطلب یہ ٹائم ٹو لیو بڑا کانسیپٹ ہے یہ. اچھا یہ سارے کانسیپٹ پھر میں کہوں گا 50 سال 60 سال 40 سال پرانے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جہاں میں لانا چاہ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے کلاس میں
اگر ہماری بنیاد ہی غلط ہوتی ہے آج ہمیں پتہ ہی نہ ہر بات میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں کہتا یار دو عید کو ایسا کر کل سے کچھ اور کو لگا میں 2 ہفتے بعد جوائن کروں گا ٹھیک ہے اس میں بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے آپ لوگوں کی باقی آ جائیں گی آنے والے دنوں کے اندر اچھا بھی کراچی کے ساتھ ہی آپ ساتھ رہیے گا ہمارے کبھی آپ یہ کہیں ہم نے اسلام آباد کو کلاس کھول دی ہے کلاس ایک ہی ہے گی دیکھیے مزہ جب جائے کہ وہاں کے ٹیچر علیحدہ ہے یہاں کے ٹیچر علیحدہ ہے مجبوری تھی ہمیں کہا اس طرح گیا تھا لیکن مزہ تب آئے جب وہاں کے ٹیچر یہاں کو پڑھائے یہاں کے ٹیچر وہاں کو پڑھائے مزہ تبھی آئے نا وہ دیکھ لیں گے وہی ول ڈیسائڈ اچھا اب میں ایک طرف اور آتا ہوں آپ کو یہ لفظ ہے نا آئی او ٹی یہ کیا تھا انٹرنیٹ آف تھنگس اچھا پہلے تھے تھنگس آف انٹرنیٹ تھنگس آف انٹرنیٹ کیا کی بورڈ راؤٹر سوئچز یہ سب تھنگس تھی ٹھیک ہے جی آپ کا کلک اور یہ وہ سب چیزیں ماؤس وغیرہ سب چیز اب وہ اتنی بڑھ گئی چیزیں کہ لوگوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا آئی او ٹی انٹرنیٹ آف تھنگس ٹھیک ہے لورا وین کیا ہوتی ہے اینی ہاتھ کھڑا کر جی لورا وین دیکھیے میں بتاتا ہوں نیچرلی دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو ہوا کیا کہ جب بھی کوئی نئی چیز آئی نا انٹرنیٹ کے لگنے کے لیے چلے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میرے کمرے میں آپ آئیے گا تو اے سی میں ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہے جو اس کے ٹیمپریچر کو خود سیٹ کرتی ہے اگر کمرے میں 4 لوگ ہیں تو اور ٹیمپریچر ہوگا 40 سے اور ہو جائے گا اب یہ اسے کیسے پتا ہاؤ ڈز دی اے سی نوز کہ کمرے میں 4 لوگ ہیں 40 لوگ ہیں کچھ سینسر لگا ہوا نا اس کے اندر جو بتاتا ہے کہ ہیومن بینگ زیادہ ہو گئے ہیں تو اب گرمی زیادہ ہے تو اس کو لیول ڈاؤن کر دو ٹھیک ہے یہ جو ڈیوائسز ایڈ ہوتی رہی اس کے اوپر اس طریقے سے انٹرنیٹ کے پروٹوکول اس میں چیزیں ایڈ اپ ہوتی ہیں اور اب وہ ایڈ اپ ہوتے اتنی ایڈ اپ ہو گئی ہیں کہ ہم اسے کہتے ہیں آئی او ٹی انٹرنیٹ آف تھنگس اس کے اوپر جو پہلی چیزیں آئیں وہ لورا وین وغیرہ ان میں ایک پرابلم یہ ایک ڈیوائس ہوتی ہے چھوٹی سی نا اس میں ایک بیٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے جی بیٹری آج کل یہ کاؤ کالر کے نام سے ایک آیا اس میں وہ گائے کے لگائے تھے ہیں کہ اب وہ جاتی ہے پتہ ہے مالک کو یہ کدھر پھر رہی ہے ابھی ٹھیک ہے اب پرابلم کیا تھا کہ وہ بیٹری ختم ہو جاتی تھی اس کی تو وہ گائے بھی غائب تو ڈیوائس بھی غائب تو بڑا مسئلہ ہو گیا تو اس کے مسئلہ کیا تھا وہ بیٹری خرچ ہوتی تھی تو ابھی ریسنٹلی پی ٹی اے کے ساتھ ہم نے بہت ایک لمبی جنگ کی اور ایک ایل پی وین آ چکا ہے ٹھیک ہے جی اس سے ایک یوں سمجھ لیں اس دن میں جب ٹیم کو لے گیا پی ٹی اے کے پاس تو میں نے کہا کہ یہ انقلاب آ جائے گا آپ میں سے ٹیلی کام انڈسٹری کے کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں جو ان کا ٹیلی کام انڈسٹری میں تو آئی ایس پی اور یہ وہ ان کو سمجھتے ہیں آپ یہ جو پورا نظام ہے اسلام آباد کا جو یہ ٹاورز پہ چل رہا ہے گا ٹھیک ہے نا یہ نیا نظام آیا ہے ایل پی وین کے نام سے اس سے یہ سارا نظام ایک ڈبے سے چل جائے گا اب یہ چیزیں کیا ہیں کیسے ہیں یہ کسی چائے کے وقفے میں آپ سے بات کی جائے گی ابھی کوئی ریلیونس نہیں بنتی اس کی جہاں میں آج کی ٹاک میں آپ سب کو لانا چاہتا ہوں پھر میں چاہوں گا کہ آپ کے اسٹرکچر سے بات کریں آپ سے کہ ہم نے 70 سال پہلے ایک چیز شروع کی ٹھیک ہے جی اور آج وہاں پہنچ گیا کہ وہ اپنی پیک پر پہنچ گئی ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کا یہ جو 4 مہینے کا کورس ہے اس میں آپ کو سائبر سیکورٹی بھی سکھائی جائے گی پینیٹریشن ٹیسٹنگ بھی سکھائی جائے گی اس میں بھی ٹریکنگ دی کرمنل سائبر اسپیس بھی سکھایا جائے گا سائبر اسپیس اور بیسک سارا دور اسی پہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن جب تک یہ بنیادی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی آپ کو کیوں سمجھ لیں تو یہ اگلی باتیں کیا سمجھیں گے آپ میں نے ایک لفظ بولا تھوڑی دیر پہلے کہ any click can trace you back any click can trace you back میں آپ کو اس کا ایک یوز کیس بتاتا ہوں میں جاب کرتا تھا ایف آئی اے میں تو رات کو کوئی 5 ساڑھے 5 بجے سردیوں کے دن سے مجھے کال آتی ہے اس سے اپنا ایک ٹی وی چینل سے جیو سے آتی ہے بھائی جی آپ بیٹھ جائیں اچھا ایک بڑی بڑھنی ٹھیک ہے جیو سے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا جی جو ان کے مالک تو بول رہے تھے کہنے کہ جی ہم نے آپ کا نمبر لیا کہیں سے تو ہم نا کل سے اپنا چینل بند کر رہے ہیں
بھائی کیوں بند کر رہے ہو, خیریت ہے؟ کہنے لگے جی کہ ہمیں ایک میل آئی ہے تحریک طالبان سے, انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم تینوں کو سینٹر اڑا دیں گے کل 11 بجے صبح. آپ کا یہ اپچائش ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کیا خیال ہے کہ یہ میل کس نے کی ہوگی, آپ کو کسی کمپٹیٹر بھی نہیں کر سکتا ہے میل, کہ نہیں جی وہ جو کچھ ہم نے ریسرچ کر لی, اب خطرہ ہے جی ہم بچیں گے تو پیسے کمائیں گے نا, بند ہی کر رہے ہیں. میں کہا آپ تھوڑا ٹائم ہمیں دے دیں, ہمیں دیکھنے دیں. خیر اس نے مجھے میل بھیج دی, میں کہا یہ آپ جو مرضی کریں, اگر آپ نے مجھے صبح 7-8 بجے تک نہ بتایا تو ہم نے تو تالے لگوا دیں گے. میں نے ذرا ڈی جی صاحب کو بتایا, ڈی صاحب نے آگے لوگوں کو بتایا. تو جب ہم نے اس کا اس زمانے میں ہوئی آ چکا تھا تو خیر وہ ہم نے ٹریک کر لیا اس کا جو بھی تھا. ہم نے جب ریڈ کیا اس کو تو یہ پنڈی میں ایک جگہ ہے چاندنی چوک, اس کے قریب ایک گھر تھا, وہاں سے وہ میل ہوئی. خیر وہ اب پرابلم یہ ہے رات کو نا, آپ کو سب پتا ہے جو قانونی لوگ ہیں کہ آپ کسی گھر کو ریڈ نہیں کر سکتے بغیر وارنٹ کے, جو بھی ہوتا ہے وہ لیے ان سے. بہرحال جب آ گئے وہ کچھ 11:30 11:45 لے کر آئی دفتر میرے پاس. تو فیملی تھی, ایک اس کا والد والدہ تھے, 2 بچے تھے, ایک بچی ایک بچہ. تو میں نے کہا آپ میں سے میل کون یوز کرتا ہے. میں نے کہا تھا رستے میں کوئی بات نہ کرنا, اس سے مطلب یہ ڈر جائیں گے, ڈر کے ان کو بڑے پیار محبت سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ آ جائیں, آپ سے بات کرنی ہے. وہ بچہ میل یوز کرتا تھا, اس کی مطلب 11ویں جماعت کہہ رہے ہیں, اس میں پڑھتا تھا بچہ. تو اس کو میں نے میل دکھائی, میں کہا میل آپ نے کی تھی ٹیلی ویژن اسٹیشن کو, کہا جی میں نے کی. اب ذرا پہلا خیال تم سمجھتے ہو یہی گیا کہ اسے یوز کیا گیا ہے کسی نے. تو میں نے کہا بچے کو, میں کہا دیکھو میں تمہارے والدین کے سامنے بات کر رہا ہوں, اس پہ ڈیتھ پینلٹی ہے جو کام آپ نے کیا ہے. ماں ڈر کے رونے لگی. میں کہا بالکل نہ ڈرے, اگر یہ سچی بات بتا دے گا کہ اس کو کس نے کہا تھا کہ میل, تو مجھے نہیں پتا, میں قانون تو نہیں بنا رہا, اس ملک کا قانون تو کسی اور نے بنا کے دیا ہے, لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ بچے کو کم از کم نقصان پہنچے. کٹنگ لانگ اسٹوری شارٹ, وہ بچہ ڈسٹرب تھا, اور کوئی جو ٹی وی کے بچے دیکھتا تھا اس نے کہا ان کو تو بند کراؤ نا کم, تو اس نے اٹھا کے میل کروا دی. جب میں مکمل مطمئن ہو گیا ہر حوالے سے, میں نے ٹیم بھیجی, ان کے حالات پتہ کیے, دیکھا گھر بار کو دیکھا جو بھی تھا, اس کے ماں سے بات کی, باپ سے بات کی. دین آئی ٹاک ٹو مائی ڈی جی, میں کہا سر یہ پھنس گیا. اچھا میجسٹریٹ سے وارنٹ لے چکے تھے, پرچہ کارڈ کی ملتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے وہ نا, تو اب مجھے اس پروسیس کو ریورس کرانے میں مشکل پیش آ رہی. پھر میں نے ٹیلی ویژن والے سے بات کی کہ تم یہ اپنی اپلیکیشن وڈرا کر لو. اس کا نہیں تو ہم تو نہیں کر سکتے, ہم پھنس جائیں گے وڈرا کر لی تو وہ تو سمجھتے ہیں بڑی مشکل سے لیگل چکر چلا چلو کے اس کو بیل آؤٹ کیا بچے. یہ واقعہ اس لیے بتایا آپ کو چھوٹا سا کہ اگر ادارے چاہیں, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اور اس میں آنیسٹی آف پرپز ہو, ایمانداری ہو, پروفیشنلزم ہو ان کے اندر, میں ایک بار آپ کو یوز کیس بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ جس کام کو آپ سیکھنے جا رہے ہیں وہ اس وقت کتنا مشکل تھا اور ہم کس مشکل سے کرتے تھے. آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے ایک بہت مذہبی عالم کو یہاں پہ اسلام آباد انٹری میں کے وقت شہید کر دیا گیا. تو بس یہی ہوا, جب ان کی گاڑی آئی تو سنائپر آئے چاروں طرف سے اڑا دیا. وہ بیسیکلی پولیس کیس تھا, ہمارے کو واسطے ہی تھا, مرڈر ہوا تھا روڈ کے اوپر, میں ایف آئی اے میں تھا. تو میٹنگز ہوئی سینئر لیول پہ, تو مجھے ڈی جی نے آ کے بتایا کہ یار وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایف آئی اے کو دو کیس, تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. خیر وہ اب چوائس تو ہوتا نہیں ہے سرکاری نوکری کے اندر, وہ کیس آ گیا ہمارے پاس. مجھے اتنا پتا تھا کہ اس مقام کے اوپر اس بندے کو 4 لوگوں نے آ کے سنائپر فائرنگ سے اڑایا ہے. دیٹس اٹ. میری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہاؤ ڈو دے نو کہ اتنے بجے یہاں پہنچے. کسی بھی جرم کی جب آپ تحقیق میں جاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو کیا کیسے گیا ہے, بینیفیشری کون ہے. تو یہ بہت بڑی کہانی ہے, کبھی دوبارہ ملیں گے تو آپ کو بتائیں گے. اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 1 hour ٹو ایکسپلین ٹو یو میں نے کیا کیسے. آئی اسٹارٹیڈ ود اے سمپل پلیس پین اینڈ پیپر. بس میں نے دیکھا کہ یہ انہوں نے انٹری کہاں سے کی, جس موٹر وے سے انہوں نے انٹری کی اس سے ٹائم ان کے لیا کہ اتنے بجے انہوں نے انٹری کی,
اس کے بعد اسلام آباد سے آؤٹ ہونے تک یہاں سے ٹائم مل گیا. اس پیریڈ میں جتنے ٹاورز تھے انہیں کہا گیا کہ اس نمبر کو جتنی کالیں آئی ہیں اور اس نمبر جتنی کالیں گئی ہیں, ان کی گاڑی میں 4 لوگ تھے, ان کی کال ٹریسنگ کی. اس سے ہوتے ہوتے ہم جہاں تک پہنچ گیا کہ ان کی گاڑی کے پیچھے کون سی گاڑیاں تھیں, ان کی گاڑی اگلی کون سی گاڑی, اور کہتے ہیں اس میں لک کام کرتی ہے. پھر ہم ایک ایسی گاڑی تک پہنچے جو یہاں پہ پنڈی کے ٹول کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی بڑی دیر سے. وہ ایک ذرا وہ ڈیٹیکٹ ہو گئی وہ گاڑی. تو قصہ مجھے یہ ہے کہ صبح 9 بجے انٹیریئر منسٹر کو ہم نے بتا دیا کہ یہ لوگ انوالوڈ ہیں. آپ یقین جانے انہی لوگوں کو سزا ہوئی. میں آج تک جب یہ کیس اسٹڈی سناتا ہوں تو آپ خود سوچنے, میں آپ سے کوئی 2008 یا 9 کی بات کر رہا ہوں, کتنی ٹیکنالوجی آگے جا چکی ہے. کہ جو سہولتیں آج آپ کے پاس نہیں تھی اس وقت ہمارے پاس. لیکن سر ایک جب اسٹیٹ کام کرتی ہے تو پھر اسٹیٹ کام لینا بھی جانتی ہے لوگوں سے, تو ہر ایک نے مدد کی ہماری اور سب کچھ ہوا. جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کورس کرنے جا رہے ہیں سائبر سیکورٹی کے, اس کے 2 ایسپیکٹس. آپ کو اپنے ایسٹ کو بھی سیکیور کرنا ہے جہاں کے لیے آپ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے جس جگہ سے آپ کے ایسٹ سپورٹ ہو رہے ہیں آپ نے ان کو بھی سیکیور کرنا ہے. اور آخری بات میں یہ کروں گا, ابھی پھر کوشچن ہوگا میں جواب دینے کو تیار ہوں, کہ جب کلاؤڈ آیا ہے نا تو اس نے سب چیز چینج کر دیا. آپ کے فرینسز کو چینج کر دیا ہے. اب وہ ٹین بھانا نہیں ہے گا, وہ یار بھائی کا ڈبہ دکھاتے ہیں ابھی آپ کو, ہم نے بھی خریدا ہوا بڑے اتنا بڑا ڈبہ تھا, وہ کسی بھی نہیں آتی تھی کرنا کیا اس کے ساتھ تھا. سیل برائٹ آ گئے, اس کے لوگوں لیسنس بند کر دیے ہمارے, پتہ نہیں کیا کیا ہوا. اب اگر آپ جب اس علاقے میں جائیں گے کرنے کے لیے انشاءاللہ تو آپ سے بات ہوگی. اب تو سسٹمیٹک چیزیں ہیں ساری کلاؤڈ کے اوپر. ایک زمانہ تھا جب میں کہتا تھا کہ سرور میرا یہیں رکھو, میں اس کے نیچے میں نہیں دیتا کسی کو, چوری ہو جائے گا ڈیٹا میرا, یہ تھا نا زمانہ. پھر وہ سرور ڈیٹا سینٹر میں چلا گیا ادارے کے, پھر وہ وہاں سے کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. کسی کو پتا ہے میرا کلاؤڈ سرور کدھر ہے؟ نوبڈی نوز اباؤٹ. اس کی سروسز آپ کون سی یوز کر رہے ہیں, کس سروس کے اندر کون سے بریچز ہو سکتے ہیں, نوبڈی نوز اباؤٹ. تو انشاءاللہ آپ کو اس کورس کے اندر آپ کو موقع ملے گا. اب اگر کراچی سے کوئی سوال ہے خرم تو آپ بتا دیں, اور اب آپ کا سوال ہے تو آپ بتا دیں. اینی کوسچن بیفور یو فنش. سر یہاں سے پوچھنا چاہتے ہیں کوئی؟ سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز کلاؤڈ پہ جا رہی ہے تو ہماری جو بھی فائر والز ہیں, آئی پی ایس ہے, آئی ڈی ایس ہے, جو وی لینس کی سیکیورٹی ہے, وہ سب ہم اپنی ایک ڈیٹا سینٹر پہ کرتے ہیں. جب وہ ڈیٹا سینٹر ہی کلاؤڈ پہ چلا گیا تو پھر یہ سائبر سیکیورٹی کا جو ہمارا ہے آرگنائزیشن میں اسکوپ کم نہیں ہو جائے گا؟ کہ وہ جو ہے پھر تو کلاؤڈ سیکیورٹی ہو جائے گی. سائبر سیکیورٹی جو میں جواب دیتا ہوں ان کی بات کا. دیکھیے ایسا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب کہ صرف تانگے تھے سڑکوں کے اوپر, ٹھیک ہے جی. پھر ٹیکسیاں آ گئیں, پھر اوبر کریم آ گئی, پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. تو یہ نہیں ہوگا اس طرح کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک کلاؤڈ کے اوپر ایک جگہ ہوگا, اس کے اندر اتنی نئی ڈائمینشنز آ گئی ہیں اب ڈیٹا سیکیورٹی کے اندر, ڈیٹا پرائیویسی کے اندر, کہ ابھی چونکہ ٹائم کم ہے میں اتنا بتا دوں کہ آپ کے 10 ٹائم جاب بڑھ جائیں گے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ جو ان کا سوال ہے اگر آپ سوال سمجھ پائے ہوں, وہ کہہ رہے ہیں جی اب تو سبزی کلاؤڈ پہ جا رہی ہے, جا بھی رہی ہے گی, تو کیا یہ جابس کم نہیں ہو جائیں گے؟ میں لاجیکلی سوال ٹھیک ہے ان کا, لیکن اس کا جو جواب میں آپ کو دے رہا ہوں اینڈ ذمہ داری دے رہا ہوں گا کہ جتنی جابس کی آج ضرورت ہے نا دنیا کے اندر, اس سے 10 ٹائم بڑھ جائیں گے جابس. اب وہ کن ایریا میں بڑھیں گے, کیسے بڑھیں گے, اس کی ذرا ابھی تو موقع نہیں ہے. جب مجھے بلائیں گے تو میں آ کے آپ سے بات کر لوں گا. اینی ادر کوسچن جی؟ آلرائٹ سر, چلیں بہت شکریہ. کراچی والوں کو کوئی سوال ہو چیٹنگ میں ڈال دینا, یہ ٹیم مجھے بتا دے گی, میں کل جواب دے دوں گا. اچھا جی, اب ایسا ہے کہ ہماری کراچی کی ٹیم ہے وہ اپنا مینیج کرے گی, یہاں کے مینیج کریں گے. یہ تو اب آپ سے بات ہو گئی اس کے اوپر. اب ظاہر ہے آپ یہاں 4 مہینے رہیں گے, آپ کی ہم نے جو بھی ایلیمنٹس کیے ہیں آپ کو ایکسپلین کر دیں گے. خواتین کے لیے سامنے واش روم ہے, خواتین ہی بیٹھتی ہیں وہاں پہ تاکہ آپ کمفرٹیبل رہیں. باقی آپ سب لوگوں کے لیے جتنے کمرے ہیں سب کے واش روم کھلے ہوئے, میرا بھی کھلا ہوا ہے گا,
اور کسی کو جلدی آ جائے میرے پاس کوئی ایشو نہیں آئے گا. اینڈ وی شوڈ لیو لائک اے فیملی ہیئر فار 4 months. یہ نہ ہو کہ بھائی کہ یار وہ جی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی, وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, آئی ووڈ لائک ٹو میٹ آل آف یو اگین after this course. I think you will also like to meet me again here. وہ جب بھی ہوگا جب بڑی ہارمونی سے انڈرسٹینڈنگ سے. میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو بات ہو جو وہی سے آگے جائے پھر وہ آپ نے میرے پاس. یہ ویسے بھائی وہ شاگرد بھی ہے میرا, اسی یہی پڑھا ہوا ہے, انہیں کلاسوں میں پڑھے ہوئے ہیں. تو آئی ایم پراؤڈ کہ ہمارے شاگرد ہماری چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں اس وقت, اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف اٹ. تو وہی حساب سے آپ بات کریں گے. اب آپ نے ذرا چائے بھی پینی ہوگی, آپ نے کھانے بھی کھانے ہوں گے, اس کے لیے ہمارے ذہن میں ایک پلان تھا. لیکن یہ سب طرح ریسٹورینٹس ہیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں آئے گا. ایک ریکویسٹ ہوگی اگر آپ پابندی نہیں کریں گے ٹائم کی تو شاید میری دوستی نہ ملے. آپ میں اوپنلی بتا رہا ہوں, آپ یقین کریں گے, اس کو پتا ہے میری وائف باہر سے آ رہی تھی صبح, تو میں نے اس تک کو نہیں ملا. وہ شور ڈالتی رہی کہ میں رستے میں کہا نہیں سوری میں نے کہیں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمٹمنٹ کا مطلب کمٹمنٹ ہوتا ہے. میں نے پھر کہا ہے نا آپ کو کہ اگر آپ 2 چیزیں کریں گے, ڈسپلن Alright, I think disconnect ہوگا, right? اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی جانے آنے میں ٹائم لگے گا, وہ ہوگا, تو یہاں پہ کیٹرنگ سروس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے آپ ان سے طے کریں. یہ مجھے اپنی اماؤنٹ بتائیں گے کہ جی پر ہیڈ اس میں اتنی چائے اتنا کھانا شامل ہوگا. تو پھر میں جو ہماری چیزیں مینیج کرتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. گے ہمارے پاس ایک جگہ اوپر چھت کے اوپر ہے, بڑی اچھی جگہ ہے, سامنے آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس سب کچھ نظر آتا ہے, گپے مارتے ہوئے وہاں کھانا کھا لیں. بٹ آل دیز تھنگس ول بی ڈسکسڈ ود وہی. میرا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے نا, وہی آپ کا کوئی کوشچن ہو کوئی, اب آپ اپنا اسٹارٹ کریں. اچھا میں کراچی کے ساتھی ہوں, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کوشش کروں گا اگر مجھے بھیج دیا ادھر آنے کے لیے کراچی, کوشش کروں گا آنے کے لیے کراچی. تھینک یو.